میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی سنتوں کو فوت نہیں ہونے دینا. یہ اللہ کی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت ہے. تو جیسے آپ کے سامنے کوئی FIR کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا, تو سنتیں فوت نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ طریقے سے سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے. ایک ایک سنت ایک ایک پھول ہے, اور یہ ساری سنتیں مل کے گلدستہ بنتا ہے, اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے. اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی شفاعت کی حضور کریں قیامت کے دن, تو مجھے اور آپ کو اس کے لیے حضور کا کہا ماننا پڑے گا, ان کے کہے پہ چلنا پڑے گا. آج میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اپنے جسم پہ اگر دین لاگو نہیں کر سکا تو میں نے باقی جگہ کیا دین لاگو کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن, جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا 2 ہفتے جو ان کی بیماری کے گزرے, اب پیر کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہے, اور آخری نماز جو فجر کی پڑھائی تھی سیدنا صدیق اکبر نے, اس کا احوال بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کے دیکھا اور اسمائل پاس کی اور اطمینان کا اظہار کیا کہ الحمدللہ میرا دین مکمل ہو گیا, اور میرے بعد میرے صحابہ نے اس کو سنبھال لیا. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا بھیجا اور حضرت فاطمہ آئیں. حضور نے کچھ ارشاد فرمایا تو رو پڑیں, اور پھر کچھ ارشاد فرمایا تو ہنس دیں. بعد میں لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ جو بیماری میرے اوپر آئی ہے اس سے میں اب صحت یاب نہیں ہو سکوں گا. This is the last sickness I have in my life. Now I'll be going to Allah. تو ظاہری بات ہے, والد تو تھے نبی کا ایک جو محبت تھی, تو ان کی جو ڈبل محبت تھی, تو حضرت فاطمہ تو زہرا رو پڑی. اور اس کے بعد جو دوسری بات انہوں نے کہی اس پہ وہ ہنس دی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ فاطمہ بیٹا تم سب سے پہلی ہوگی میرے خاندان میں جو مجھے جنت میں ملو گی. اور یہ پروفیسی تھی اللہ کے نبی کے جو کہ پوری, اور آفٹر سم ٹائم لائک 5-6 months حضرت فاطمہ تو زہرا بھی دنیا سے تشریف لے گئی. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, دونوں کے ماتھے پہ کس کی اور ان کو پیار کیا, اور کہا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھیں. دونوں میرے نواسے ہیں, دونوں میرے بیٹے ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا. لوگوں کو اس کی تنبیہ کی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا, بلکہ سارے فیملی ممبرس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا. اور میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ حضور نے خصوصی طور پہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرایا ہے لوگوں کو کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا مقام یاد رکھیے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے, اپنا سٹیٹس یاد رکھیے گا کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے. آپ کے پاس 2 چوائسز تھیں, یا آپ دنیا کو چوز کر لیتی یا آپ اللہ اور اس کے رسول کو چوز کر لیتی. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو چوز کیا. تو اس سٹیٹس کو یاد رکھیے گا, اس سچویشن کو یاد رکھیے گا. تو یہ انہوں نے اپنی وائس کو ایڈوائس دی, وصیت کی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, عائشہ مجھے ابھی تک وہ جو میٹ کا پیس میں نے کھایا تھا خیبر میں, اس کا ٹیسٹ اور اس کی پین ابھی تک فیل ہوتی. جو زہر آلودہ پیس جو ایک یہودی عورت نے ان کو دیا تھا. تو
حالانکہ حضور نے فوراً اس کو سپٹ کر دیا تھا اور دوسرے صحابی جو تھے وہ فوراً اسی وقت فوت ہو گئے تھے، یعنی کہ اتنا شدید زہر تھا اس کے اندر، اور یہ اینڈ تک اس کا اثر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں شہادت کا عنصر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو باتیں بڑی بار بار ان کی وصیت فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ الصلاۃ نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا اپنے نیچے والوں کا خیال کرنا، کیونکہ وہ تمہارے اتھارٹی کے نیچے دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ پراپر مینر میں ڈیل کرنا۔ تو یہ دو بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں جو حضور نے فرمائی، ایک نماز اور دوسری اپنی ماتحتوں کا خیال، کیونکہ they are under your authority, you will be asked about them and they will be asked about to you also. So دونوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ سلیوز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ون بائی ون فری کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی کوئی گناہ کرو تو غلام آزاد کر دیا کرو۔ تو جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا تو غلام آزاد کر دیا کرتا تھا۔ تو ایک ٹائم آیا کہ اب اسلام میں سلیوری کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، یہ ظاہری بات ہے، سب نے اپنے غلام آزاد کر دیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غلامی کی زنجیریں بھی توڑ دیں اور یہ کانسیپٹ بھی ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ تم لوگوں کو غلام کیوں بناتے ہو کہ جن کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا۔ تو اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پورا ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزرا، اور یہ جو پیر کا دن تھا یہ حضرت عائشہ کا ہی دن تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کنکلوسیولی یہ ڈسکشن ہوئی تھی اثاری امہات المومنین میں کہ اب ایک ہی جگہ حضور ریسٹ کریں کیونکہ ان کے لیے پرابلم ہے بار بار چینج کرنا۔ منڈے واز دا ڈے جو حضرت عائشہ کا دن تھا ویسے، اور حضور جو ہے وہ حضرت عائشہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ مین وائل عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے وہ اندر تشریف لائے، ان کے پاس مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس مسواک کو دیکھ رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے پہچان لیا کیونکہ بڑی وفادار اور بڑی سمجھدار اور اپنی شوہر کی خیال کرنے والی وائف تھیں۔ انہوں نے فوراً حضور سے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا پسند کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا جی بالکل مجھے پسند ہے، میں کرنا چاہوں گا۔ تو مسواک ذرا سخت تھی تو حضرت عائشہ نے اس کو نرم کیا اپنے منہ مبارک سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور حضور نے اچھی طرح اپنے جو دان مبارک ہیں وہ صاف کیے۔ اس کے بعد پانی کا ایک بول جو ہے وہ حضور کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اس میں وہ بار بار پانی میں اپنے ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرے انور پہ پھیرتے تھے، کیونکہ بخار کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کیسی کیسی آزمائش اللہ کے نبی پہ آئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بڑی دل کو لگنے والی بات ہے، لا الہ الا اللہ، وہی بات کہ کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور بے شک موت اپنی سخت تکلیف کے ساتھ آ چکی، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ The sakarat of death has come with its severe pain، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں، اللہ کے سب سے قریب تر انسان ہیں، لیکن سکرات الموت ہر انسان کو آنی ہے، میں نے اور آپ نے بھی چکنی ہے۔ اللہ اس وقت ہمارے لیے آسانی فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی ہے، بڑے بڑے جو ہیں اس وقت ہار مان جاتے ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، دل پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت میں
ہمارے اوپر رحم فرمائے اور آسانی فرمائے، بس یہی بات ہے، یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت دے اور خاتمہ بالایمان کرے اور خاتمہ بالخیر کرے، یعنی خیر والی موت دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی تشہد کی جو انگلی مبارک تھی وہ کھڑی کی اور اوپر سیلنگ کی طرف، یعنی کہ جو کمرے کی سیلنگ تھی اس کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں ہی تھا، ابھی تک پبلک ابھی تک کوئی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جو ہیں وہ اپنے لپس موو کر رہے ہیں۔ میں نے سننے کی کوشش کی کیا کہہ رہے ہیں، آواز اتنی بھی نہیں آ رہی تھی کہ کلیئر آواز آ سکے، تو کہتی میں نے کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے ہیں، تو مجھے کچھ آخری الفاظ ان کے سمجھ آئے۔ وہ یہ تھے کہ ایک بات جو آپ کو پہلے بتا دوں، یہ کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، ان کو جنت میں ان کی جگہ دکھا دی جاتی۔ ود آل دس، اب حضور نے اپنی جب جنت میں جگہ دیکھی ہوگی تو تکلیف موت کی ویسی کم ہو جانی چاہیے، لیکن دیکھ لیں آپ تکلیف وہیں کی وہیں تھی۔ اور حضور اگر اس چیز کو ڈکلیئر کر رہے ہیں نا کہ it comes with a sudden pain, this means this is something very difficult to face۔ مجھے اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ ان کی تو بالکل ایسے جیسے ریشم کو خاردار جھاڑی پہ رکھا اور کھینچا ہو، تو ایسے جان مبارک نکالی گئی۔ اور صرف حضرت اسرائیل کہتے تھے کہ ہم نے تو اتنے پھولوں کی طرح جان نکالی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ معاف کرے میرے جیسے شخص کا کیا بنے گا۔ اچھا، ان کو اپنا مقام، حضور کو مقام دکھایا گیا کہ آپ کا جنت کا مقام کیا ہے، اور پھر پوچھا گیا کہ آپ اس مقام پہ رہنا چاہتے ہیں یا ادھر ہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا I want to choose۔ ساری بات ہر نبی کو دکھایا جاتا تھا اس کا مقام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر نبی اسی مقام کو چوز کرتا تھا۔ اور پھر حضرت اسرائیل آتے ہیں اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اور یہ وہی یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان سے اجازت مانگی جاتی ہے اور اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفاظ حضرت عائشہ نے سنے وہ یہ تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بخشی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے نبی ہیں، وہ سچے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں جو شہداء ہیں، میں ان کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں جو صالحین ہیں۔ تو ایک دعا اللہ کے نبی ہمیں، مجھے اور آپ کو سکھاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے اور ان کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ فرمائے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے۔ اس کے بعد then he says اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، یہ الفاظ سے اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ forgive me وارحمنی، میرے اوپر رحم فرمائیے گا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ جوائن کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا جو سب سے بہترین پوزیشنز پہ۔ اور یہ کہتے کہتے پھر اس کے بعد اللہم، اور یہ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ الفاظ these were the last words of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی کہ اللہ سے بہترین رفیق کوئی نہیں، اللہ سے بہترین رفیق کوئی نہیں ہے until he was silent، یعنی کہ جب وہ خاموش ہو گئے۔ These were the last moments of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیر کا دن تھا، منڈے کو، اور 12 ربیع الاول تھی، اور ایگزیکٹلی ایج اللہ کے نبی کی 63 ایئرس تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلنے والی ہو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کولنس آف آئیز بنے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ جو بہترین دن میں نے دیکھا تھا وہ دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے. اس دن مدینہ منورہ جس طرح چمک رہا تھا اس کا اندازہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور پھر کہتے ہیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ واللہ جو بدترین دن میں نے دیکھا وہ دن تھا جس دن حضور دنیا سے تشریف لے گئے تھے. کہتے ہیں کہ ڈارکنیس تھی ایک پورے مدینہ منورہ میں, عجیب ڈارک ڈے تھا. اور یہ آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ حضرت انس بتا رہے ہیں. اس کے بعد جی خبر پھیلنا شروع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے اپنی سوٹ پکڑ لی, ان کا جو کہے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا. آپ کو پتہ ہی ہے اس واقعے کا. اس کے بعد حالانکہ حضرت عمر وہی تھے جنہوں نے یوم اکملتم دینکم والی آیت سن کے رونا شروع ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ اب مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب رکھتے ہی چلے جائیں گے. لیکن وہی والی بات ہے جب آپ کا کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے نا آپ کو بلیف نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر. حضرت عمر جو ہے نا وہ ڈس بلیف کی کنڈیشن میں تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو صحابہ ور آل ویپنگ کرائنگ, کچھ جنگلوں کو نکل گئے, کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تو آواز ہی نہیں نکلی. اور ایک صحابی تھے جنہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میری آنکھیں لے لیں, جس آنکھوں سے میں اپنے نبی کو دیکھتا تھا میرے پاس کچھ نہیں دیکھتے وہ, اللہ نے ان کو نابینا کر دی, دعا قبول کر لی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کور اٹھایا, ان کا ماتھا مبارک چوما اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اب آپ اس کے بعد دوبارہ کبھی ڈیتھ کو ٹیسٹ نہیں کریں گے. سیکنڈ ٹائم یو ول نیور فیس دا ڈیتھ. جو ڈیتھ آپ کی لکھی ہوئی تھی وہ آپ کو آ گئی, اب دوبارہ ڈیتھ آپ کو نہیں آئے گی, یعنی کہ اب اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے بعد یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ کو حضور نے یہ کہا تھا کہ بیٹا اب اس بیماری سے میں شفا یاب نہیں ہو سکوں گا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں اور حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ سٹ ڈاؤن, بیٹھ جاؤ, اطمینان اختیار کرو, اور شہادت پڑھتے ہیں, شہادہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرے گا وہ یاد رکھے وہ دنیا سے چلے گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ یاد رکھے گا اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور he never dies, he is everlasting. لوگوں کو اب سمجھ آ گئی کہ سیدنا صدیق اکبر نے اگر یہ بات کر دی ہے تو this is now verified, this is now stamped. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی. Indeed Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah and messenger before him have passed away. If he passes away or he is killed, would you turn back on your heels? یعنی کہ بیسیکلی یہ دعا یہ آیت پڑھ کے سورہ عمران کی 144 حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور ان سے پہلے بھی اللہ کے نبی آئے جو کہ پاس ہوئے ہو گئے, اور اگر وہ چلے جائیں گے یا وہ کسی میں شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنی پاؤں پھیل لو گے؟ اور جو بھی پاؤں پھیل لے گا اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ ان لوگوں کو اچھا تحفہ دیں گے جو شکر گزار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آیتیں سنی, حالانکہ میں کئی دفعہ آیتیں سن چکا تھا لیکن میں کام ڈاؤن ہو گیا, لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میں نے پہلی بار آیتیں سنی, کیونکہ وہ ڈسبلیف کا ایک وہ تھا جو ان کے اوپر سے ختم نہیں ہو رہا تھا, جو ایک ان کو ڈسبلیف تھا. جس سے محبت ہو اتنا ہی مصیبت, اس کے لیے جو ہے نا پھر آپ بلیف نہیں کرتے.
اس کے بعد جی there was a matter which needed to be addressed کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا امیر کون ہوگا. اور انصار اور مہاجرین میں ڈسکشن ہوئی. خیر یونانیمسلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے حضرت عمر کو کیا تھا، لیکن حضرت عمر نے کہا تھا کہ ابو بکر کو ہوتے ہوئے کوئی اور ڈیزرو بھی نہیں کرتا کہ وہ خلیفہ بنے. اور اس کے سائنز آپ کو بتا دیے میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سائن دیے تھے. اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا تھا حضرت ابو بکر کو. کیا کیا سٹیٹس تھے؟ غارے افسور میں اکٹھے رہے دونوں. اپنی زندگی میں اگر حج کا امیر بنایا تو سیدنا صدیق اکبر کو بنایا. اس کے بعد اپنی زندگی میں اگر کسی کو نماز کا حکم دیا تو وہ حضرت ابو بکر کو دیا. دس مینٹ کہ حضرت ابو بکر واز یہ خلیفہ تو راشد جو پہلے تھے وہ انہی کے ہاتھ پہ. تو لوگوں نے خیر پلیج کر دی الیجنس حضرت ابو بکر پہ، اور یہ خلیفہ تو راشدہ کا ٹائم شروع ہو گیا اور امیر المومنین یا خلیفہ تو رسول اللہ کا گیا پہلے ان کو. اور یہ بیعت جو ہوئی ہے یہ سقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں. آج بھی اگر آپ جائیں تو وہ موجود ہے، ویسی کی ویسی ہے. اور آج بھی وہاں ڈیٹ بامز ہیں، چھوٹا سا گارڈن ہے، وہیں پہ یہ بیعت ہوئی تھی. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مبارک جو تھا اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے. اور ٹیوزڈے کی شام یعنی کہ منڈے کا پورا دن گزر گیا، ٹیوزڈے کی شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. اور غسل دینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے فریڈ غلام تھے، ان سب نے پانی ڈالا اللہ کے نبی کے اوپر. حضرت عباس اور ان کے کزن الفضل جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو ٹرن کرتے تھے کہ جب بھی اگر ٹرن کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے مبارک تھے وہ ویسے کے ویسے ان کے جسم پہ رہے، بغیر کپڑوں کے ساتھ جو ہے ان کو غسل دیا گیا. یہ یاد رکھیے گا. آج سوپ استعمال کیا جاتا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سدر استعمال کیا گیا. اور سدر کا کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بیر کے پتے ہوتے ہیں، ان کو ڈال کے 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو غسل دیا گیا. اس کے بعد ایک انسان تھے اوس ابن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو ہولڈ کیا ہوا تھا غسل کے وقت. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انشراؤٹ کر دیا گیا، یعنی کہ 3 پیسز جس میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے. یہ جو کفن کے 3 پیسز ہیں اس پہ انشراؤٹ کر دیا گیا، اور یہ یمن سے آئے تھے. اور اس کے بعد جنازے کا وقت آ گیا. اب ڈسکشن یہ تھی کہ بری کہاں کیا جائے. تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ان کو دفنا دیا جاتا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے وہ بیڈنگ جو تھی حضور کی وہ ریموو کی، اور ایگزیکٹلی جہاں حضور دنیا سے تشریف لے کے گئے تھے اس کے نیچے کھدائی کی گئی ان دا ہاؤس آف ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جی صلاۃ الجنازہ کے لیے باڈی کو بھی قبر میں نہیں ڈالا گیا، اوپر ہی رکھا گیا، اور لوگ آتے رہے 10 کی ٹولیوں کے ساتھ. سب سے پہلے ریلیٹیوز آئے، پھر اس کے بعد مہاجرین، پھر انصار. جب یہ سب ختم ہو گئے، مرد ختم ہو گئے، تو پھر عورتیں آئیں. انہوں نے جنازہ انڈیویجولی پڑھا. اس کی کوئی ایسا امام کے طور پہ کوئی جنازہ نہیں ہوا. جنازے کی دعا جو حضور نے سکھائی وہ انڈیویجولی سب نے پڑھی، اور وہ ایک ایک کر کے چاہتے گئے.
اس کے بعد پھر اینڈ میں بچوں کو بھی موقع دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھیں. اس کے بعد جو ہے وہ exactly he was buried where he passed away, where his bed was. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور تھی، قبر اطہر ہے، آج بھی وہ لاحد ہے، ایل شیپ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ یوں کر کے اینڈ میں ایک جگہ ہوتی ہے، اس جو اینڈ میں ایل شیپ کی جو جگہ ہوتی ہے اس سائڈ پہ رکھا جاتا ہے جسم کو، اور باقی قبر کو جو مٹی سے بھر دیا جاتا ہے. So this was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی ہمارے درمیان میں، دلوں میں، ہمارے درمیان میں زندہ ہے، اور ان کی سنتیں ہمارے درمیان میں ہمیں زندہ اگر ہم رکھیں گے تو حضور آج بھی ہمارے لیے اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضور کہتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ جسمانی طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر میں اور آپ ان کی سنتیں زندہ رکھتے ہیں، مجھے اور آپ کو ان سے جینوئن محبت ہے، ان کے کہے کو مانتے ہیں، تو میری زندگی کا عکس مجھے ہر دفعہ حضور کی یاد دلاتا رہے گا، اور مجھے ایسے ہی لگے گا کہ جیسے آج بھی وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. کیونکہ اگر میں ان کی چیزوں کو فالو ہی نہیں کرتا، یا میں نے اس کو ایسے کہانی پڑھا اگر، تو جو بھی سارا کچھ پڑھا اللہ کی توفیق سے، تو پھر تو یہ ہمیں بھی کوئی ایسی فیل ہوگا کہ جیسے بس کہانی تھی، معذاللہ ختم ہوگی. لیکن اگر میری اور آپ کی محبت ان کے ساتھ جینوئن ہے تو پھر یہ ایموشنز ہیں جو میرے اور آپ کے بھی افیکٹ ہوئے ہوں گے، اور ان ایموشنز کو پھر سب سے بہترین طریقہ اس کا کیا گیا، اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کیا جائے، اس سنتوں کو اختیار کیا جائے، اور ان کو ہمارے درمیان میں آج بھی زندہ رکھا جائے. کیسے آج بھی وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور موجود تو وہ لوگ، میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی سنتوں کو فوت نہیں ہونے دینا، یہ اللہ کی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت ہے. تو جیسے آپ کے سامنے کوئی رفع ذہن کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، تو سنتیں فوت نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ طریقے سے سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے. ایک ایک سنت ایک ایک پھول ہے، اور یہ ساری سنتیں مل کے گلدستہ بنتا ہے، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے. اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی شفاعت کی حضور کریں قیامت کے دن، تو مجھے اور آپ کو اس کے لیے حضور کا کہا ماننا پڑے گا، ان کے کہے پہ چلنا پڑے گا. آج میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اپنے جسم پہ اگر دین لاگو نہیں کر سکا تو میں نے باقی جگہ کیا دین لاگو کرنا ہے. تو یہ جسم پہ دین لاگو کرنے کا مطلب صرف فزیکل اپیرنس نہیں ہے، جسم پہ دین لاگو کرنے کا مطلب روحانیت بھی ہے. اگر میں آج بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، میری زبان وہی حضرت لقمان والی بات نہیں باز آئی، تو جسم پہ تو دین لاگو نہیں ہے. دل گندا ہے، کالا ہے، تو جسم پہ تو دین لاگو نہیں. جسم پہ جیسے نا یہ سارے جو ہے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں، تو یہ جسم پہ تو دین لاگو نہیں. تو ایک تو فزیکل جسم ہے اور ایک روحانی ایک آپ کی روح ہے، دونوں پہ دین لاگو. اگر میں اپنے اوپر نہیں کر سکتا تو میرا یہ کہنا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو، یہ تو ایک بالکل ہی ایسے ہے جیسے دیوانے کا خواب کہتے ہیں. کیونکہ اگر میں اپنے جسم پہ لاگو نہیں کر سکتا تو ہاؤ کین آئی ٹیل ادرس ٹو دنیا میں یا پاکستان میں شریعت لاگو کی جائے. خیر، یہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں اس کو پورا کرنے کی. اللہ ہی توفیق دیتے ہیں بے شک، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب میں نے اور آپ نے ایک دفعہ سب کچھ پڑھ لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اتار کیا چڑھاؤ، زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 90% لائف جو ہے وہ امتحان میں گزری ہے، مشکلات میں گزری ہے. لیکن اب جس لیول پہ وہ ہے اس کا
اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اور اب جتنے اطمینان میں وہ ہیں اور جتنے اللہ کے قرب میں وہ ہیں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہزاروں اور لاکھوں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی سے سیکھنے کی، عمل کرنے کی، اور اس کو اپنے روزانہ کے معاملات میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمام انسانوں کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی ہو، پھر پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے یہ کہنا کہ چپ رہو تو تم نے بھی ایک لغو حرکت کی ہے، یعنی کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ تو لغو حرکت کر ہی رہا ہے، آپ اس کو چپ بھی نہ کریں۔ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے تحیۃ المسجد نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے شک تم جو کچھ خرچ کرو اور اس سے آپ کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے والا آدمی فاسق ہے اور مسلمان سے لڑنے والا کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس لیے دیکھنے کی کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، کھلم کھلا دیکھو گے، بے تکلف، بے مشقت، بے زحمت، یعنی کہ اللہ کا دیدار ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ اگر معاملات اچھے ہوئے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں، اس لیے کہ اس نے فواحش کو حرام قرار دیا، اور اللہ سے زیادہ کوئی تعریف پسند کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں ہے اور جن اور انس فنا ہو جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ اے قرآن اور حدیث پڑھنے والوں، تم اگر قرآن اور حدیث پر نہ جمو گے تو ادھر ادھر بائیں دائیں بائیں راستہ لوگے تو گمراہ ہوگے، بہت ہی بڑے گمراہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ساتھ محبت اور شغف نصیب فرمائے۔ آپ کو اللہ خیر، بہت شکریہ۔